الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پانی بھی ہو گیا، چھت بھی ہو گئی، کھانا کہاں سے ملے گا؟ صحت کی حالت میں ایسا اچھا ریکارڈ بناؤ کہ بیماری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ تیری وہی نیکیاں لکھتا چلا جائے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی ڈھال ہے، اور قیامت والے دن جہنم کے اور عذاب کے خلاف بھی ڈھال ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ کچھ کھا پی نہیں رہے، اس سے اللہ کا خوف، تقویٰ، للہیت، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو گے تو تم میں تقویٰ، پرہیزگاری آئے گی۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے جو دنیا کی بھی اصلاح کرتا ہے، صحت کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور آخرت کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ روزے کے استقبال کے لیے، روزے دار کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ اس سے زیادہ روزے رکھنے والے داخل ہوں گے۔ روزہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، او جوانوں، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کر لے، اور جو نہیں طاقت رکھتا یا کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑے، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو اب دو میں سے تیسرا آپشن کوئی نہیں، یا شادی یا روزے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں یا آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دونوں میں سے کچھ نہیں ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور اس لیے بھی روزہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن جہنم 70 خریفا، ایک روزے کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ کوئی 70 سال چل کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنا فاصلہ وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، ایک روزے کے بدلے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے، اور اس وجہ سے بھی یہ روزے رکھنے چاہیے کہ ابھی سردی شروع ہو گئی ہے اور روزہ پریشان نہیں کرتا، اور ویسے بھی 3 وقت کا کھانا تو سردی کے دنوں میں ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو بالکل آسان کام ہے۔ غنیمت باردۃ، سلف کہا کرتے تھے کہ یہ تو ٹھنڈی غنیمت ہے۔ تو سردیوں میں ایسی عادت ڈالیں اپنے آپ کو کہ وہ گرمیوں تک بھی چلتی رہے، اگلے رمضان تک بھی چلتی رہے، اور کم از کم 3 روزے ہر مہینے کے اس کی عادت بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض، بیض ابیض کا معنی سفید، یعنی چاندنی راتیں۔ 14ویں کی رات کا چاند سب سے روشن ہوتا ہے، 13 کا تھوڑا سا کم، اور 15 کا بھی تھوڑا سا کم۔ تو یہ 3 راتیں، 13 کی رات کا اگلا دن، 14 تاریخ، 15 تاریخ اور 16 تاریخ، یہ جو 13 کی رات کے بعد 13 تاریخ، 14 اور 15، 16 نہیں، 13، 14 اور 15، یہ جو چاند کے حساب سے دن ہیں ان کو ایام بیض کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟
تو فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال رجسٹر 3 دن کی کارکردگی رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں میری فائل جائے تو پہلے پیج پہ لکھا ہو جناب روزے دار، میں اللہ کے پیپروں میں اچھا ہو جاؤں گا، وہ تو ویسے بھی اچھے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میری رپورٹ اللہ کے پاس جائے یہی لکھا رہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں پیر جمعرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان یہ آپ کے سردیوں میں پیر جمعرات کا بھی رکھ لیں، اور گرمیوں میں کم از کم 3 روزوں پر آ جائیں۔ اگر یہ پیر جمعرات کی روٹین پوری نہ کر سکیں تو کم از کم 3 دنوں کے روزے پر آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ جو 3 روزے رکھے گا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم 3 روزے رکھو گے تو اللہ آپ کو 30 کا اجر دے گا۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں، سب کو مرنا ہے، سب کو رب کے سامنے اٹھنا ہے، اور وہ زندگی اس زندگی سے بہت بڑی ہوگی۔ یہ زندگی 50 سال کی ہے اور وہ ہوگی 50,000 سال کی۔ 65 سال اس امت کی ایوریج عمر ہے، اور 15 تو لگ جاتے ہیں سارے جوان ہوتے ہوتے، تو پیچھے رہ گئے مکلف ہونے کے بعد 50 سال۔ یہ زندگی تقریباً 50 سال کی ہے، اور اگلی زندگی 50,000 سال کی ہے۔ بہت فرق ہے، تھوڑا سا فرق نہیں ہے۔ جس طرح اس جہان میں آپ کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، آپ کو چھت چاہیے، ایسے ہی اس جہان میں بھی سب چیزیں چاہیے ہوں گی۔ پانی کیسے ملے گا؟ حوض کوثر سے ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے سے ملے گا، اور جو ایک بار پیے گا پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ من شارب منی مرتن لم یظمأ ابداً، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چھت کیسے ملے گی؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھت عطا فرمائے گا۔ یہ الگ لمبی حدیث ہے، بات ادھر نکل جائے گی۔ عدل کرنے والا، چھپا کر صدقہ کرنے والا، مسجد سے دوستی لگانے والا، مومنوں سے دوستی لگانے والا، اور جس کو کوئی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور قرآن پڑھنے والے کو چھت نصیب ہوگی۔ فرمایا بقرہ اور آل عمران بادل بن کر سجدہ اس پر سایہ کریں گی۔ پانی بھی ہو گیا، چھت بھی ہو گئی، کھانا کہاں سے ملے گا؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈکار لیا۔ ڈکار کب آتا ہے؟ جب انسان فل پیٹ بھر لیتا ہے۔ آپ نے ناپسند فرمایا، اقصر عنا جشاءک ھذا، یہ اتنے ڈکار نہ لیا کر، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا۔ جتنی لمبی مدت دنیا میں پیٹ بھر کر کھاؤ گے اتنی لمبی مدت قیامت والے دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہاں پر کمائیاں زراعت، صنعت، حرفت یہ نہیں ہوگی، لیکن کھانا ملے گا اس کو جو جتنی زیادہ مدت دنیا میں پیٹ بھر کر کھائے گا، اس کو ملٹیپلائی کرو، 50 کی ریشو ہے 50,000 سال کے ساتھ۔ 50 کی ریشو 50,000 سال کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں آپ بھوکے رہو، اس کا مطلب یہ کہ آپ 3 روزے رکھ لیا کرو۔ 3 کا مطلب 30۔ جب آپ سارا مہینہ روزے سے ہوئے تو ہر مہینے 3 روزے رکھے تو سارا سال روزے سے ہوئے۔ جب ایسے آپ کی زندگی گزرے گی تو ساری زندگی روزے سے ہوئی، اور جب 50 سال والی روزے سے ہوئی تو 50,000 سال کی زندگی میں خوب کھاؤ گے۔
خوب کھاؤ گے. تو کم از کم 3 روزے. جوانوں کو تو سردیوں میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ روزے رکھنے کی. اور اس لیے بھی روزے رکھنے چاہیے کہ ابھی آپ صحت میں ہیں, ابھی شوگر نہیں ہوئی آپ کو, ابھی آپ صحت میں ہیں. اتنے زیادہ روزے رکھو کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے. اگر بیماری آ گئی پھر آپ کہو گے روزے نہیں رکھے جاتے, تو میرا رب کہے گا کہ اے میرے فرشتوں, جو اس کی نیکیوں کی روٹین بیماری سے پہلے تھی وہی بیماری کی حالت میں لکھتے چلے جاؤ. یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے, اس کی نیکیوں کی روٹین خراب ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی گھر میں اور صحت کی حالت میں جو روٹین تھی وہی نیکیاں اس کو دیتے چلے جاؤ, اگرچہ وہ نیکیاں یہ نہیں کر رہا. اس لیے فرمایا خذ من صحتک لمرضک اور لسقمک, صحت کی حالت میں ایسا اچھا ریکارڈ بناؤ کہ بیماری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ تیری وہی نیکیاں لکھتا چلا جائے. اس وجہ سے بھی ہمیں زیادہ روزے رکھنے چاہیے, زیادہ نفل پڑھنے چاہیے, زیادہ ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. رب ذوالجلال والاکرام ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.